بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں دوستو؟ آج ہم جانیں گے کہ ایک اچھے استاد کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. ایک معلم کے اوصاف کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس دنیا کا مثالی معلم کون سی شخصیت تھی. جی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے ہم نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا. تو آج ہم ایک استاد کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن مینز ایکوائرنگ آف نالج، اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ. اگر نالج کی بات کی جائے تو نالج کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ آف سم تھنگ سچ ایز فیکٹس اور انفارمیشن. جو بھی مٹیریل یا کنٹینٹ ہم بچے کو دے رہے ہیں یا اس کے بارے میں معلومات پہنچا رہے ہیں وہ نالج کہلاتا ہے. دوسرا آتا ہے اسکلز. اسکل یعنی کہ بچے میں سوسائٹی کے میں رہنے اور مختلف امور سر انجام دینے کی اہلیت کو پیدا کرنا، یعنی کہ اس کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا کرنا، اس کو کمیونیکیشن اسکل اس کے اندر ڈیولپ کرنا اور کولیبوریشن کی اسکل پیدا کرنا. تیسرا ایجوکیشن کا مقصد ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کو حاصل کرنا، یعنی کہ اس کی مورل ٹریننگ کرنا. اس میں سیلف ریکگنیشن بھی آ جاتی ہے. اس کو اتنا مورلی اسٹرانگ کرنا کہ اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے اور اس کو جان سکے کہ اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی کہ ایجوکیشن کا مقصد جو ہے ایک بچے کو نالج دینا ہے، اس کے اندر اسکل ڈیولپ کرنا ہے اور اس کو مورلی اسٹرانگ کرنا ہے. تو دوستو، جب ایک استاد کا کام بچے کے اندر یہ ساری صلاحیتیں پیدا کرنا ہے تو پھر اس استاد کے اندر بھی یہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں گی تو ہی وہ بچے کو نالج بھی ٹرانسفر کر سکے گا، اس کے اندر اسکل بھی ڈیولپ کر سکے گا اور اس کو مورلی اسٹرانگ بھی کر سکے گا. یہاں پر ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ تعلیم تربیت کے بغیر نامکمل ہے. تو ہم بات کرتے ہیں اب درجہ بدرجہ مختلف کوالٹیز پہ یا اوصاف پہ جو ایک اچھے استاد کے اندر ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے آتا ہے سبجیکٹ نالج. یعنی کہ ایک اچھے استاد کو اپنے مضمون کے اوپر پورا عبور حاصل ہونا چاہیے. وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، اردو پڑھا رہا ہے، فزکس پڑھا رہا ہے یا انگلش ہے، اس کے اوپر اس کی پوری کمانڈ ہونی چاہیے. یعنی کہ بچوں کو وہ سیٹسفائی کر سکے. اگر بچہ اسے کوئی کویسچن کرتا ہے یا کوئی بات پوچھتا ہے تو وہ اس کو پورے طریقے سے اس کو سمجھا سکے. اگر ایک استاد جو ہے اس کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور حاصل نہیں ہے تو بچے جو ہیں اس کی جماعت میں پریشان رہیں گے، وہ اسے سیٹسفائی نہیں ہوں گے. آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ بچوں کی دلچسپی اس کی کلاس میں ختم ہوتی جائے گی اور وہ اس کے پیریڈ میں بیزارگی محسوس کریں گے. اگر ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت معلم دیکھیں تو ان کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن ہیں. ان سے زندگی کے جس موضوع پر بھی بات کی جاتی تو وہ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھے سے رہنمائی دیتے تھے. تو ایک اچھے استاد جو ہے اس کو اپنے سبجیکٹ نالج پہ پورا عبور حاصل ہونا چاہیے، تب ہی وہ بچوں کا پسندیدہ استاد بنتا ہے. دوسری آتی ہے خوبی، وہ ہے کہ ایک استاد کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. جب ایک استاد کو اپنے سبجیکٹ پہ عبور ہوتا ہے یا وہ اچھے سے پلان کر کے جاتا ہے تو وہ ایک کانفیڈنٹ شخصیت کے طور پر کلاس میں انٹر ہوتا ہے. تو اس لیے ایک استاد جو ہے اس کو اپنے سبق کے لیے پورا پلان کر کے جانا چاہیے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ احد پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس صفت کے بارے میں کتنے زیادہ کانفیڈنٹ تھے، اسی لیے انہوں نے لوگوں سے اس طرح سے سوال کیا. تو ایک اچھے استاد میں دوسری خوبی جو ہے وہ اس کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری خوبی جو ہے اس میں کمیونیکیشن اسکل اس کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. یعنی کہ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ بچوں کی شخصیت پر اثر چھوڑے. ٹھیک ہے، بچے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائیں. اگر معلم بہت زیادہ چیخ کر یا زور لگا کر بات کرتا ہے تو بھی بچوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے. اس کو
اس کا اپنا گلا بھی خراب ہوتا ہے اور اس کے پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے ورنہ وہ بھی غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ آواز کے ساتھ ساتھ جو تلفظ اور مخارج یعنی کہ جو پروننسیشن ہے الفاظ کی وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکثر مذاق اڑاتے ہیں اپنے ٹیچرز کا کہ فلان ٹیچر جو ہے وہ الفاظ کو ایسے بولتا ہے یا منہ ٹیڑھا کر کے بولتا ہے۔ تو ایک اچھے استاد کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے اس کا مذاق نہ اڑائے، الٹا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم بات دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بات چیت کرتے تھے تو آپ کی آواز جو ہے وہ نہ زیادہ بلند ہوتی تھی نہ ہی بہت زیادہ پست، بلکہ میانہ ہوتی تھی جو کانوں کو خوشگوار لگتی تھی۔ اور اگر کسی چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دینا ہوتا تھا تو وہ اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ تو دوستو اگلی خوبی ہے جس میں آتا ہے پیشنس اور جو ہے صبر اور استقامت ہونا چاہیے ایک ٹیچر کے اندر میں۔ ایک اچھا استاد ہر طرح کے حالات میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلاس میں اس کو مختلف قسم کے بچوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ بعض دفعہ بہت فتین بچے کلاس میں ہوتے ہیں جو بار بار کویسچنز کرتے ہیں، اس کو ڈسٹرب بھی کر سکتے ہیں، یا بہت شرارتی بچے ہوتے ہیں، یا کلاس میں کچھ سلو لرنرز ہوتے ہیں جن کو بار بار سمجھائیں بھی تو ان کو سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے ایک جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کو پیشنس کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو مختلف قسم کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ ہر طرح کے بچوں کو وہ ہینڈل کر سکے۔ ایک جو اچھا استاد ہے وہ کبھی بچوں پہ چیختا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی اشاعت کے دوران بہت سی مشکلات برداشت کرنا پڑیں۔ طائف والوں کا ہی قصہ لے لیں، جب طائف والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ نے جو ہیں وہ دشمن ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، پر آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح کلاس روم میں استاد کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک استاد جو ہے ان پہ چیخے یا ان کو بری بات کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بچوں سے تو بہت شفقت کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز میں ایک دفعہ سجدے کے دوران حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کمر پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر لیا۔ وہ ان جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین پر ناراض نہیں ہوئے، وہاں پر انہوں نے اپنا سجدہ لمبا کیا، یعنی کہ انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا۔ 5ویں خوبی جو ہے وہ آتی ہے اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کی، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سوال و جواب کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا بچوں کو انوالو جو استاد کرتا ہے اپنے سبق کے دوران وہی ایک اچھا استاد ہوتا ہے۔ یعنی کہ بچوں کے سامنے جو ہے وہ جسٹ اگر ہم لیکچر دیتے رہیں گے تو بچے اکتا جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا ان کا اٹینشن سپین بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے استاد کو چاہیے کہ جب بھی وہ کلاس میں اپنا کانٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تو بچوں کو اپنے ساتھ انوالو کرے، ان سے سوال جواب کرے، ان کے اندر تجسس پیدا کرے، اور اس طرح کرنے سے جو ہے بچوں کے اندر سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، وہ ان کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ابیلٹی پیدا ہو، وہ ان کے اندر منطقی سوچ کی جو ہے اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ جماعت میں دلچسپی بھی لیتے ہیں۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار تدریس کے دوران یہ والا طریقہ اختیار کیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اگر آپ کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہو تو آپ اس میں 5 دفعہ نہائیں تو کیا آپ کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اسی طریقے سے جھڑ جاتے ہیں، یعنی یہاں پر نہر اور نماز جو ہے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور پھر ان کو جو ہے جو بھی وہ کنٹینٹ ان کو بتانا چاہتے تھے اس میں انہوں نے ان کو بھرپور طریقے سے انوالو کیا اور بات کو سمجھایا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اچھے استاد کے اندر جو ہے وہ یہ والی خوبی جو ہے یہ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے دلچسپی برقرار رکھے اور ان کو اپنے ساتھ انوالو کر کے رکھے۔ اور اس کے بعد آتی ہے اگلی خوبی جو ہے رسپانسیبل۔ ایک اچھا استاد جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو اپنے جو بھی اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہیں اس کو ایمانداری سے پورا کرتا ہے، اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ اپنی امت کے لیے بہت بے قرار، بہت بے چین رہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے کہ وہ اللہ جو ہے ہمارے ساتھ، یعنی کہ ان کی امت کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا فیصلہ کرے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، یعنی کہ جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، آج انہوں نے اس کو باحسن طریقے سے پورا کر دیا۔ تو ایک استاد جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے اپنے بچوں کا، ان کی تعلیم و تربیت کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو کوالٹی ہے ایک اچھے استاد میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے وہ اے وی ایڈز جو ہے ان کا استعمال کریں۔ آج کل کے دور میں اے وی ایڈز کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے ذریعے بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ سبق کے اندر برقرار رہتی ہے اور بچے جو ہیں ایسے استاد کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہیں چیزوں کو ریلیٹ کر کے جلدی سیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں 3 سٹکس کو گاڑ دیا، سارے لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو گئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو چھڑی ہے یہ انسان ہے، جو نزدیک ہے یہ اس کی موت ہے اور جو ذرا دور ہے وہ اس کی خواہشات ہیں۔ اور بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈیمانسٹریشن کا جو طریقہ ہے نا وہ بھی اپناتے تھے۔ جیسے نماز کا حکم آیا تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کو پرفارم کیا لوگوں کے سامنے اور ان کو طریقہ سکھایا۔ تو ایک اچھا استاد جو ہے وہ وقت اور ضرورت کے مطابق جو ہے اپنے طریقہ تدریس کو بدلتا بھی ہے اور اس کو مزید انٹرسٹنگ بھی بناتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اپریسیشن اور ریوارڈ۔ ایک اچھا استاد جو ہے اس کے اندر یہ خوبی بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو استاد ہر وقت بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے یا ان کے اندر کمیاں ان کی ڈھونڈتا ہے یا ان کو بتلاتا رہتا ہے، ایسا استاد بچے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اچھے استاد جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنے والا اور پازیٹیو طریقے سے بچوں کو آگے بڑھنے پر آمادہ کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ جو پازیٹیوٹی ہے یا ریوارڈ ہے اس سے بچوں میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اگر میں اور آپ جو ہیں اپنے بچپن کی مثال لیں تو ہمیں بھی وہی استاد پسند تھے جو ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اچھا استاد جو ہے بچوں کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، ان کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، سب کے سامنے ان کو ڈانٹتا نہیں ہے بلکہ ایک اچھے طریقے سے ان کی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مثالی جو استاد ہے اس کے اندر یہ اوصاف یا یہ صفت جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی پر انہوں نے مجھے کبھی بھی ڈانٹا نہیں، کبھی بھی جھڑکا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آسانیہ بہم جو ہے پہناؤ، شدائد بھی مبتلا نہ کرو، خوشبری دو اور متنفر نہ کرو، یعنی کہ آسانی دینے والا ہمیں بننا چاہیے، خوشبری دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو متنفر کرنے والا۔ اس کے بعد جو خوبی آتی ہے وہ ہے اڈاپٹیبلٹی، یعنی کہ ایک اچھا استاد ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اس کے سامنے جو لسنرز ہیں یا سامعین ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے طریقہ تدریس میں وہ تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے سامنے سامعین ہیں ان کی سائیکالوجی یا ان کی سوشل یا ایموشنل جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے طریقہ تدریس میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ تو ایک اچھے استاد کے اندر جو ہے یہ اڈاپٹیبلٹی کی جو خوبی ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اچھے استاد کو چاہیے کہ وہ لسنر کا اپنے سامنے حساب رکھتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان کا ذخیرہ الفاظ بہت کم ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ آسان الفاظ میں بات کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے جب ایسے بچوں کے سامنے بات کی جائے تو ہمیں آسان الفاظ کا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہیں وہ اپنے سامنے جو لوگ ہیں ان کی نفسیات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ہر بندے سے اس کی استطاعت کے مطابق کام لیتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ کون ہے جو کنواں خرید کر وقف کر دے گا؟ انہوں نے یہ سوال حضرت ابو بکر سے نہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی استعداد کے بارے میں۔ اسی طرح جب خیبر کا موقع آیا
تو آپ کی نظر جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر تھی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ کس کو رسپانسبلٹی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے، یا کس کے اندر یہ صلاحیت اس کام کرنے کی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اچھا استاد جو ہے وہ بچوں میں بھی رسپانسبلٹی جو ہے تقسیم کرتے ہوئے بچوں کی نفسیات، ان کی استعداد، ان کی سوشل اینڈ ایموشنل جو ہیں ضروریات اس کو مد نظر رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ کوالٹی ہے وہ ہے قول و فعل میں مطابقت، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیڈز آر ان اکارڈنس ود ہز ورڈس، یعنی کہ جو بات کہتا ہے وہ ان پہ خود بھی عمل کرتا ہے۔ ایک اچھے استاد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ جو بات دوسروں سے کہے وہ خود بھی اس پر عمل کرے، کیونکہ تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کی مورل ٹریننگ کرے، کیونکہ ہم نے شروع میں بھی یہ جانا ہے اگر وہ خود مورلی مضبوط نہیں ہے یا اس اچھے اوصاف کا مالک نہیں ہے تو وہ چیزیں بچوں کے اندر بھی پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اپنے استاد کو، اپنے بڑوں کو وہ کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس یہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل اوصاف کا مجموعہ ہے، ان کے قول و فعل میں کبھی بھی تضاد نہیں تھا، ان کی گواہی جو ہے ان کے دشمن بھی دیتے تھے۔ تو دوستو آج ہم نے دیکھا کہ ایک اچھے استاد میں یہ 10 جو کوالٹیز ہیں یا اوصاف ہیں یہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک استاد ان 10 کوالٹیز کو یا 10 اوصاف کو جو ہے وہ اچھے سے اپنا لیتا ہے تو وہ ایک مثالی استاد بن جاتا ہے۔ تو بہت شکریہ دوستو آپ کا وقت دینے کا۔